بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد ساجد۔ ناظرین، اس وقت پی ٹی آئی قیادت کی طرف سے ایک بہت بڑا اعلان کیا گیا ہے، اور اس اعلان کی پی ٹی آئی قیادت کو اور پی ٹی آئی جو فین فالوئنگ ہے، جو عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں، جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، ان کو اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ جی ہاں، شیر افضل مروت صاحب کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے، اس کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی قیادت بہت جلد دھرنے یا لانگ مارچ کا اعلان کرنے والی ہے۔ بہت جلد، اس میں 1-2 دن کی تاخیر وغیرہ ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، لیکن احتجاج یا پھر دھرنے کا جو ہے وہ فائنل فیصلہ ہو چکا ہے، فائنل ڈیسیژن جو ہے وہ ہو چکا ہے کہ اب وہ لوگ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے پوری قیادت مل کے باہر نکلے گی۔ اور خوش آئندہ بات یہ ہے، لوگ تو پہلے پی ٹی آئی کی قیادت پہلے بھی نکلتی رہی ہے اور لانگ مارچ وغیرہ بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن اس وقت ایک نئی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں احتجاج جو قیادت جو لیڈ کرے گی، اس میں شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں براہ راست۔ جی ہاں، شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ اس میں براہ راست اب حصہ لے رہے ہیں، اور شیر افضل مروت صاحب نے یہ بولا ہے کہ اب کسی بھی صورت میں ہم واپس نہیں آئیں گے، کچھ بھی ہو جائے۔ اور یہ لفظ جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کے ہے، اور یہ کپتان کا وہ کھلاڑی ہے جس نے جو بھی بات کی ہے اس پر ہمیشہ پورا اتر کر دکھایا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب کی طرف سے جب یہ بیان دیا گیا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب نے ساتھ یہ بھی بولا ہے کہ اگر ہماری قیادت میں سے کچھ لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں تو ہم اس میں سٹیپ بائی سٹیپ قیادت کو رکھیں گے۔ یعنی اگر قیادت کو لیڈ کرنے والا، لانگ مارچ کو لیڈ کرنے والا گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر اس سے نیچے والا جو ہے وہ لانگ مارچ کو لیڈ کرے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ مذاکرات کے لیے دوڑ کے بھاگے، یا پھر وہ مذاکرات کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جا کے بیٹھ جائے، یا پھر وہ اپنے عوام کو مارے، ڈنڈے اور شلز وغیرہ جو ہے وہ ان کو فیس کروا کے وہ عوام کو ایسے ہی لے کے واپس آ جائے۔ ایسا نہیں ہونے والا، اور یہ بہت اچھا اقدام ہے پی ٹی آئی کی طرف سے جو یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ اس سے قوی امکان ہے کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت اس وقت جیل میں بیٹھی ہے، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب اور خود عمران خان صاحب بیٹھے ہیں، وہ اس چیز کو اب دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے ہی ان کو سگنل دیا ہے کہ بھائی کیا کر رہے ہو آپ، اتنے عرصے سے ہم بیٹھے ہیں، عوام آپ کے ساتھ ہے، ہم نے آپ کو فل اختیارات دیے ہیں، اب بس کرو، اب باہر نکلو۔ تو ان کی طرف سے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ اب وہ لوگ جو ہیں باہر آنے والے ہیں۔ اب پی ٹی آئی قیادت جو ہے اس میں شیر افضل مروت صاحب اور گنڈا پور صاحب اور جو برسٹر گوہر صاحب ہے، ان میں کچھ اختلافات بھی تھے۔ اس لیے شیر افضل مروت صاحب سے جب یہ پریس کانفرنس کے دوران سوال کیا گیا کہ جناب آپ تو ہر مرتبہ لانگ مارچ لے کے جاتے ہیں اور ہر مرتبہ آپ دھرنے کی کال بھی دینے لگتے ہیں، لیکن جو ہے وہ آپ کی قیادت میں سے اگر کوئی گرفتار ہو جائے، جس طرح لاسٹ ٹائم آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کی جو بہنیں تھیں وہ جب گرفتار ہوئیں تو پورے کے پورا جو لانگ مارچ تھا، جو کہ انتہائی خطرناک ہونے والا تھا حکومت کے لیے، اور اس میں اتنی پاور تھی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو ایک ساتھ ہلا سکتا تھا، لیکن اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ بزدل پڑ گئی۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو گوہر صاحب کا تو نام ہی نہیں تھا، عمر ایوب صاحب کا نام نہیں تھا، شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ پہلے سے ہی انہوں نے اپنے آپ کو پروٹین کر رکھا تھا، آئسولیٹ کر رکھا تھا۔ تو اب پیچھے جو قیادت رہ گئی تھی وہ تھے علی امین گنڈا پور صاحب۔ علی امین گنڈا پور صاحب سے عوام کو بڑی توقعات تھی کہ گنڈا پور صاحب ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، لیکن گنڈا پور صاحب نے کے پی کے ہاؤس میں چلے گئے، اور پھر وہاں سے انہوں نے مذاکرات کیے، اور پھر دوڑ کے وہ اسمبلی میں پہنچ گئے اور وہاں جا کے تقریر کرنا شروع کر دی، اور اسلام آباد کا جو آئی جی صاحب ہے اس کو گالیاں دینا شروع کر دی، اور وہاں ٹھہر کے کہتے ہیں جی میں آپ کا باپ یہاں ٹھہرا ہے۔ بھائی اس وقت جب تو اس کو فیس کر رہا تھا، اس وقت تیری عوام جب تیرے ساتھ تھی، اس وقت بات کرتا، تو اس طرح سے جو کارکنان ہیں ان کو ایک طرح سے جو ہے وہ بے وقوف بنایا جا رہا ہے، جو پی ٹی آئی کی قیادت، لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ قوم کو اور پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کو اتنا شعور دے چکی ہے کہ عوام اب ان کے جو لارے ہیں ان میں آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اب اس کو تو اس بات کے علم ہو چکا ہے کہ اب ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ اب خیر نہیں ہے۔ جتنی عوام کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف غصہ ہے، جتنا نواز شریف صاحب کے خلاف غصہ ہے، یا جتنا زرداری صاحب کے خلاف غصہ ہے، وہی وہ غصہ جو ہے وہ اب کنورٹ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف۔ بھائی ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں،
یعنی ایک شخص ہو وہ جان دینے کے لیے تیار ہو، وہ مال دینے کے لیے تیار ہو، وہ پیسے لگا رہا ہو، ٹائم لگا رہا ہو. ایک بچہ ہے وہ پیپر چھوڑ کے آیا ہے، ماں اپنے بچوں کو گھر میں چھوڑ کے آئی ہے، بچے اپنے ماں کو چھوڑ کے آئے ہیں، پیرنٹس کو ڈس اوبے کر کے آئے ہیں صرف اور صرف پاکستان کے لیے، خان صاحب کے لیے. لیکن آگے آپ ان کو لائیں اور بڑی چارج آپ کی عوام ہو اور آپ کی قیادت بھی اس وقت بڑی چارج ہو، لیکن جب آپ ایک فائنل ٹرن کے اوپر پہنچیں تو آپ وہاں سے واپس آ جائیں آگے بڑھنے کی بجائے. تو یہ چیز جو ہے وہ کام ان کو بہت زیادہ ہرٹ کرتی ہے. تو خان صاحب نے یہ پیغام دیا ہے قیادت کو، اور یہ بھی میں بتاؤں گا کہ کس کے ذریعے پیغام بھیجا گیا تھا، اس کی تفصیلات آنا بھی باقی ہیں. لیکن یہ تو فائنلائز ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی ہے اس نے یہ متفقہ فیصلہ کر لیا ہے. جی ہاں، اس نے یہ متفقہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم لانگ مارچ کی کال دیں گے اور لانگ مارچ کو شاید آگے دھرنے میں کنورٹ کر دیا جائے. اور اس میں جو زیادہ تر اختیارات ہیں وہ شیر عبد المروت صاحب کو دیے گئے. شیر عبد المروت صاحب ہی اعلان، جب ڈیٹ اناؤنس ہوگی اس میں پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت جو اس وقت ہے، جس میں عمر ایوب صاحب، شبلی فراز صاحب اور اسد قیصر صاحب اور شیر عبد المروت صاحب ممکن ہے اس وقت نہ بیٹھے، اور گوہر صاحب جو ہے وہ اس کو اناؤنس کریں گے. یہ تو حقیقت ہے، یہ تو آلریڈی ہوتا ہے. لیکن پس پردہ آپ بیک گراؤنڈ کی اگر بات کریں تو اس میں صرف اور صرف ایک ہی بندہ ہے جو آگے جا کے لیڈ کرے گا، اور اس کا نام کیا ہے؟ شیر عبد المروت صاحب. اب مروت صاحب نے یہ بھی بولا ہے کہ بھائی اگر کوئی گرفتار ہو جاتا ہے تو ہم کسی کی گرفتاری کی وجہ سے، ہاں خان صاحب اتنے عرصے سے گرفتار ہے، اس نے ہماری وجہ سے مذاکرات نہیں کیے، اس نے قوم کی وجہ سے مذاکرات نہیں کیے، وہ بندہ تو نہیں جھکا. اب وہ بندہ اتنے عرصے سے اگر لڑ رہا ہے، اگر ہم باہر ٹھہرے ہیں، ہمارے ساتھ ہزاروں لاکھوں کا لشکر بھی ہے، ہمارے ساتھ کارکنان بھی ہیں، ہمیں کیا پریشانی ہے بھائی؟ اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم نکلیں گے اور قوم کے لیے نکلیں گے، قوم کو لے کے نکلیں گے. ایک تو یہ قوم کے لیے نکلیں گے، پھر قوم کو لے کے نکلیں گے. اگر کسی نے گرفتار دینا ہے تو گرفتار ہو جائے، گرفتاری دینی ہو جائے. جس طرح ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت نے بھی ہم پہ بریم نہ آئے، ہم پہ کوئی ایشو نہ آئے، اور خان صاحب کو انہوں نے دھوکہ بھی دیا، جس میں اچھا ایک بندہ یہ بھی تھا، اور فواد چودھری صاحب جو ہوئے جس طرح یہ باتیں کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو انہوں نے ایک تو سائڈ لائن کر دیا. فرسٹ آف آل یہ کلیئر ہو گیا ہے. دوسرا یہ بھی واضح پیغام دیا گیا خان صاحب کی طرف سے، بھائی اگر آپ میں سے کسی شخص کوئی ڈرپوک ہے، اگر وہ قوم کے لیے، ملک کی آزادی کے لیے نہیں نکل سکتا تو وہ کیا کرے؟ وہ خاموشی سے بیٹھ جائے یا چپ کر کے گرفتاری دے دے. ٹھیک ہے، تاکہ اس کے اوپر اگر وہ بچنا چاہتا ہے کہ بھائی میں میری عزت بھی بچ جائے، جیسے فضل الرحمان صاحب کھیلتے ہیں، تو آپ کو کرنا کیا ہے بھائی؟ آپ بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے، قوم جو ہے وہ اس کو لیڈ کرے گی، قوم لیڈ کرے گی اور قومی نمائندہ لیڈ کرے گا. اس میں اگر ایک گرفتاری ہوتی ہے تو بیک میں ایک بندہ رکھیں، اس کی اگر گرفتاری ہوتی ہے تو پھر بیک میں اور بندہ رکھیں، اس کی اگر گرفتاری ہوتی ہے تو اور رکھیں. لانگ مارچ یا جو دھرنا ہے اس کے جو اعلان جو فائنل کال ہو جائے گی جب، تو اس میں تاخیر نہیں ہوگی، اور اس میں جو مذاکرات کا اگلا لہ عمل ہوگا وہ بھی وہاں پہ جو کمیٹی جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہوگی وہی اس کو آگے لے کے بڑھے گی. جو بندہ گرفتار ہو گیا ہے یا چھپ گیا ہے یا بیک ورڈ میں پیچھے بیٹھا ہے بیک گراؤنڈ میں، تو اس کا اس دھرنے کے ساتھ یا اس لانگ مارچ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور یہ جو ساری ہدایات ہیں، یہ جو پلان ہے، یہ منصوبہ بندی جو ہے، یہ خان صاحب کی طرف سے جیل میں بیٹھ کے ان کو تیار کر کے دی گئی ہے. اور خان صاحب نے یہ بھی بولا ہے کہ اگر کسی نے ڈرنا ہے تو وہ پارٹی چھوڑ کے چلا جائے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. ساتھ ہی خان صاحب نے یہ بھی ان تمام جو اس وقت پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو پی ٹی آئی کو برے وقت میں چھوڑ گئے تھے، جب ان کے اوپر خان صاحب کے اوپر ظلم ہوا، اس وقت جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا، تو اس وقت جن لوگوں نے خان صاحب کا ساتھ چھوڑا، خان صاحب کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے یا پھر اپنی راہ علیحدہ جدا کر دی اور وہ آزاد انڈیپینڈنس کھڑے ہو گئے، خان صاحب ان کے لیے خان صاحب نے پیغامات بھیجے ہیں، خاص طور پہ فواد چودھری صاحب کے لیے کہ آپ اپنی زبان بند رکھیں برائے مہربانی، آپ ہمارے لوگوں کے خلاف نہ بولیں. اور پی ٹی آئی کی قیادت نے بھی یہ بات بولی کہ ڈبو، جس وقت ہم پہ ظلم ہو رہا تھا، جس وقت قوم کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، اور جس وقت قوم کے بیٹوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا تھا، قوم کی مائیں گھروں سے اٹھائی جا رہی تھی، اس وقت تو کہا تھا، اس وقت تیری زبان کیوں بند ہوگی؟ اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر کے بیٹھ گیا اور تو یہ سوچ رہا تھا کہ شاید میں یہ الیکشن بھی جیت جاؤں گا اور پھر کسی بھی طرح سے حکومت میں آ جاؤں گا. تو یہ باتیں جو ہیں وہ خان صاحب نے کہا ہے فواد چودھری صاحب کو کہ آپ برائے مہربانی اپنی زبان جو ہے وہ بند رکھیں، ہماری قیادت کو آپ ڈسٹرب نہ کریں. ہاں، آپ کے کوئی تحفظات ہیں،
اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے بات ہوگی، لیکن تب تک جب تک میں باہر نہیں آ جاتا۔ وہاں جب خان صاحب نے یہ بات کی تو خان صاحب کو یہ پیغام فواد چودھری تک پہنچایا گیا۔ فواد ٹپو صاحب انہوں نے اب جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لی ہے، اور ساتھ ہی پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے جس طرح کی ایک شاکنگ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے لانگ مارچ یا دھرنے کی، تو یہ انتہائی اہم ہے، اور اس سے عوام جو وہ فلی چارج ہے۔ ایک دو دن میں جو فائنل کال ہے اس کا اعلان بھی کر دیا جائے گا، اور باقاعدہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کیا جائے گا، اور یہ لانگ مارچ آگے جا کے دھرنے میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کی موجودہ جو صورتحال ہے یا موجودہ جو حکمت عملی ہے اس سے متعلق یہی انفارمیشن تھی، اور جیسے ہی اور معلومات ہمارے تک پہنچتی ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ہم وہ معلومات آپ تک پہنچائیں۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔